اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں یہ دعویٰ پیش کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے نصارہ کا جو وفد آیا، ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم وہ الہ اور معبود ہیں، ان میں بھی خدائی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو اس دعوے کو دلائل کے ساتھ مبرہن کیا گیا۔ الحی القیوم، یہ مستقل دو دلیلیں پیش کی گئیں جس سے اس دعوے کو ثابت کیا گیا کہ جب ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے اور کائنات کو تھامنے اور سنبھالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو پھر الہ اور معبود بھی صرف اللہ ہے۔ یہ جو تلاوت کردہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 3، اس میں مزید ایک دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جتنے دعوے پیش کیے گئے ہیں، ان دعووں کو منوانے کے لیے قرآن کریم نے دلائل ذکر کیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جبراً بھی منوا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں جبری ایمان پسندیدہ نہیں، اس لیے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، اور دلائل ذکر کرنے کے بعد فیصلہ لوگوں پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ ان دلائل میں غور فکر کرنے کے بعد مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو عموماً قرآن کریم میں جتنے دعوے پیش کیے گئے ہیں، ان کے لیے 3 قسم کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دلیل عقلی، ایسے امور ذکر کیے جاتے ہیں کہ جو انسانی عقل میں سما سکیں۔ عموماً قرآن کریم میں آسمان و زمین کی تخلیق، کائنات کے مختلف مناظر، ان کو بطور دلیل عقلی کے پیش کیا جاتا ہے کہ جن کا انسان صبح شام مشاہدہ کرتا ہے۔ تو پہلی دلیل ہوتی ہے دلیل عقلی، اس کے ذریعے سے دعویٰ منوایا جاتا ہے، ایسے امور ذکر کیے جاتے ہیں جو انسانی عقل میں سما سکیں۔ دوسری دلیل ہوتی ہے دلیل وحی، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موقف میں پیش کر رہا ہوں، یہ میرا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے اسی بات کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دعوے کے بعد دلیل وحی ذکر کی، یعنی بتا دیجئے کہ یہ میرا ذاتی موقف نہیں، اللہ کا یوں ہی حکم ہے۔ تیسری دلیل ہوتی ہے دلیل نقلی، اپنے دعوے پر کوئی نقل پیش کرنا کہ یہ جو موقف میں پیش کر رہا ہوں، یہ دعویٰ جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ فقط میرا دعویٰ نہیں بلکہ یہ پہلے انبیاء کرام کا بھی دعویٰ تھا، فلاں آسمانی کتاب میں بھی یہ دعویٰ مذکور ہوا ہے، اپنے دعوے پر نقل پیش کرنا۔ یہ جو تلاوت کردہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بھی دلیل وحی اور دلیل نقلی کا ذکر ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اتارا اس اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو، یعنی قرآن کو، ساتھ حق کے۔ مصدقا لما بین یدی، یہ کتاب قرآن تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ قرآن کریم کا حوالہ یہاں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ بطور دلیل وحی کے یہ دعویٰ ثابت کیا جا سکے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا موقف میں نے پیش کیا ہے، یہ موقف قرآن میں مذکور ہے، اللہ نے وحی کر کے اتارا ہے، لہٰذا یہ میرا ذاتی موقف نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پیش کردہ یہ حکم ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے مصدقا لما بین یدیہ، کہ قرآن پہلی آسمانی کتابوں کا مصدق ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں 3 مسائل، مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت، یہ مذکور ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی احکام بھی ہیں، لیکن قرآن کریم پہلی آسمانی کتابوں کا مصدق ہے ان 3 مسائل میں، توحید میں، رسالت میں اور قیامت میں، چونکہ یہ 3 مسائل تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں مشترکہ رہے ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو ان 3 عقائد کی طرف ضرور بضرور دعوت دی ہے، باقی فروعی احکام بدلتے رہے، تفصیلات ان کی بدلتی رہیں، تو قرآن پہلی آسمانی کتابوں کا مصدق ہے ان 3 مسائل میں۔ تو فرمایا یہ قرآن کریم جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، یہ قرآن بھی یہ موقف پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں، گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے مسئلہ بیان کردہ ہے، آپ کا ذاتی موقف نہیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ تورات اور انجیل کا یہاں حوالہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس دعوے پر بطور نقل کے پیش کیا جا رہا ہے تورات و انجیل کو، کہ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں قرآن کی صورت میں، قرآن کی نظر میں، یہ مسئلہ تو پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا، تورات و انجیل میں بھی موجود تھا، تو یہ اپنے دعوے پر نقل پیش کی جا رہی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتارا اس اللہ تعالیٰ نے تورات کو اور انجیل کو،
من قبل ہدی للناس، قرآن کے آنے سے پہلے تورات و انجیل ہی لوگوں کے لیے رہنما اور ہدایت نامہ تھی۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ قرآن کے آ جانے کے بعد سابقہ آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، لیکن قرآن کی آمد سے پہلے وہی لوگوں کے لیے سراپا ہدایت تھی۔ تو فرمایا قرآن کے آنے سے پہلے تورات و انجیل لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور اس تورات و انجیل میں بھی یہی بات پیش کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ فرقان سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے بھی حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، حق اور باطل کی راہیں اس کے سامنے جدا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا قرآن اتارا اس اللہ نے، اور قرآن بھی یہی مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں۔ یہ انداز نجران کے ان نصارہ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ تم جو موقف پیش کر رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم وہ بھی الہ اور معبود ہیں، تمہارے پاس اس موقف پر کوئی دلیل نہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن سے بھی اس پر دلیل موجود ہے، اور تورات و انجیل سے بھی دلیل موجود ہے کہ یہ مسئلہ تورات و انجیل میں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں۔ آگے آیت کریمہ کے حصے میں نہ ماننے والے لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے انکاری ہیں، وہ بات نہیں مانتے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ والی، تو لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور یہ بات دھیان میں رہے، واللہ عزیز، جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ عزیز ہے، زبردست ذات ہے۔ ذو الانتقام، وہ انتقام لینے والی ذات ہے۔ پریکٹیکل اس نے سابقہ اقوام سے انتقام لیا بھی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا تھا۔ تو یہ جو موقف سورہ آل عمران کی ابتدا میں پیش کیا گیا، اس موقف کو دلائل سے مبرہن کیا گیا، اور یہاں دلیل وحی اور دلیل نقلی مذکور تھی۔ یہ بتایا کہ یہ مسئلہ میرا ذاتی نہیں، اللہ کا بیان کرتا ہے، اور یہ مسئلہ صرف قرآن میں نہیں، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو اس سے ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔